اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے بے شمار رازوں پر پردہ ڈال رکھا ہے تاکہ علم اور عقل والے لوگ ان رازوں کی تلاش کریں اور ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور آج کی ویڈیو میں ہم بلی کے ایسے ہی 3 رازوں کے بارے میں بات کریں گے جن رازوں کے بارے میں ہمیں اہل نظر بزرگ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں بتاتے ہیں۔ 3 کام ایسے ہیں جو کہ اگر بلی کے ساتھ کر لیے جائیں تو قسمت اور تقدیر ایسے بدلتی ہے جیسے بدلنے کا حق بنتا ہے، کیونکہ اگر آپ بلی کے ساتھ پہلا کام کریں گے تو آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں گی، اور اگر آپ بلی کے ساتھ دوسرا کام کر لیں گے تو آپ مصیبتوں پریشانیوں سے محفوظ ہو جائیں گے، آپ کے سر پر جتنی آفتیں آئی تھی وہ ٹل جائیں گی۔ جبکہ جو تیسرا کام ہے اگر آپ اس کو بلی کے ساتھ کر لیتے ہیں تو آپ دولت مند ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو روح زمین پر بھیجنے سے پہلے روح زمین کو اچھی طرح سے سجا دیا تھا۔ روح زمین پر دریا، چرند پرند، جانور یعنی انسان کی جتنی بھی ضرورت کی چیزیں تھیں وہ موجود تھیں، جس کے بعد اللہ تعالیٰ آدم کو اس روح زمین پر بھیجتے ہیں۔ جب انسان کو اس روح زمین پر آئے بہت زیادہ عرصہ گزر چکا تھا تو اس کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے اس روح زمین پر بلی کو بھیجا۔ یہی وجہ ہے کہ اہل نظر بزرگوں کا ماننا ہے کہ اصل میں بلی انسان کی مدد کے لیے روح زمین پر بھیجی گئی ہے۔ یہاں تک کہ ایک واقعہ میں تو ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پر بہت زیادہ چوہے بڑھ گئے تو یہ بلی ہی تھی جنہوں نے ان چوہوں کو کھا کر کشتی میں سوراخ ہونے اور گلے کو ختم ہونے سے بچایا تھا۔ تو پیارے بہن بھائیوں، اب ان 3 کاموں کی بات کر لیتے ہیں جن میں سے پہلے کام کو اگر آپ بلی کے ساتھ کرتے ہیں تو آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں گی، دوسرا کام کرتے ہیں تو آپ کی پریشانیاں اور مصیبتیں جو تھیں آپ کی زندگی میں وہ دور ہو جائیں گی، جبکہ اگر آپ تیسرا کام کرتے ہیں تو آپ دولت مند ہو جائیں گے۔ حکمت اور دعا یہ 2 چیزیں مومن کا ہتھیار ہیں۔ آپ نے سن ہی رکھا ہوگا کہ قسمت سے زیادہ اور وقت سے پہلے کسی کو آج تک نہ کچھ ملا ہے اور نہ کچھ ملے گا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دعا ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کی قسمت کو بھی بدل سکتی ہے۔ بے شک اگر آپ کی قسمت میں امیر ہونا، دولت مند ہونا نہیں بھی لکھا، آپ کی قسمت میں شادی ہونا نہیں بھی لکھا، تو اس کے لیے اگر آپ دعا کرتے ہیں تو دعا میں اتنی طاقت ہے کہ آپ کی قسمت میں وہ چیز نہ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ وہ چیز آپ کو عطا کر دیں گے۔ لیکن دعاؤں کے حوالے سے زیادہ تر لوگوں کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ ہم دعائیں کر کے تھک چکے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ لیکن پیارے بہن بھائیوں، کیا ہی اچھا ہو جائے کہ ہم جو دعا کریں ہماری ہر دعا قبول ہو جایا کرے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ اگر ہم شادی کے حوالے سے دعا کریں تو ہماری شادی ہو جائے اور من پسند جگہ پر ہو، نوکری کے لیے دعا کریں تو ہمیں ہماری من پسند نوکری مل جائے، کاروبار کے لیے دعا کریں تو راتوں رات کاروبار اتنا ترقی کر جائے جتنا ترقی کا ہم نے سوچا ہو۔ سب سے پہلے نمبر پر تو اس چیز کو یاد رکھیں کہ ایک مومن مسلمان جس کو اللہ تعالیٰ پر یقین ہے، اس کا توکل اللہ تعالیٰ پر مضبوط ہے، پھر مسلمان مومن جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی گئی ہر دعا کو ضرور قبول اور منظور فرماتے ہیں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک مومن مسلمان نے دعا کی ہو اور اس کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول نہ فرمائی ہو۔ لیکن کیونکہ ہم گناہ گار ہوتے ہیں، ہمارے ہاتھوں بہت سارے ایسے گناہ ہوئے ہوتے ہیں جن گناہوں کی وجہ سے ہماری دعائیں سیدھا اللہ تک نہیں پہنچ پا رہی ہوتی اور 7 آسمانوں میں سے کسی نہ کسی آسمان پر ضرور رک جاتی ہیں، اور بہت لمبا عرصہ ہماری دعائیں آسمانوں کے بیچ ہی رکی رہتی ہیں اور پھر جا کر کہیں وہ دعائیں اللہ تک پہنچتی ہیں۔ لیکن پیارے بہن بھائیوں، بلی ایک ایسی مخلوق ہے جس کی دعا کسی بھی آسمان پر نہیں رکتی، نہ تو بلی کی دعا کسی آسمان پر رکتی ہے، اور اس چیز کو بھی اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ بلی کی جو بد دعا ہوتی ہے وہ بھی کسی آسمان پر نہیں رکتی۔ بلی پھر جس کو بد دعا دیتی ہے وہ بھی سیدھا 7 آسمان پار کر کر اللہ تک پہنچتی ہے، اور بلی پھر جس کے لیے دعا کرتی ہے، بلی کی گئی دعا بھی 7 آسمان پار کر کر اللہ تک ضرور پہنچتی ہے۔ اسی لیے بڑے بوڑھے ہمیں اکثر کہتے نظر آتے ہیں کہ بلی کی بد دعا مت لو، کیونکہ بلی کی بد دعا برباد کر کر رکھ دیتی ہے۔ لیکن پیارے بہن بھائیوں، دوسری طرف اگر ہمیں بلی دعا دے، یعنی بلی ہمارے لیے دعا کرے، تو تب بھی بلی کی دعا کے نتیجے میں ہماری جتنی دعائیں ہوتی ہیں وہ قبول ہو جاتی ہیں۔ بلی کسی شخص یا خاندان کو دعا تب دیتی ہے جب بلی کسی کے گھر میں آ کر بچے دے اور گھر میں رہنے والے لوگ بلی کے بچوں کو اور
اور بلی کو اپنے گھر سے باہر نہ نکالیں یہاں تک کہ بلی کے بچے بڑے ہو جائیں اور خود بلی اپنے بچوں کو چھوڑ جائے۔ جب ایسا ہو جاتا ہے تو اپنے بچوں کو جب بلی چھوڑ دیتی ہے یعنی پال پوس کر، اس کے بعد بلی اس گھر اور گھر میں رہنے والوں کے لیے دعا کرتی ہے کہ یا اللہ جیسے اس گھر نے مجھے پناہ دی اور اس گھر میں رہنے والوں نے میرا خیال رکھا اور مجھے اپنے گھر سے باہر نہیں نکالا، یا اللہ تو بھی ان لوگوں کی تمام جائز حاجتوں کو پورا کر دے، ان لوگوں کی پھر جتنی بھی دعائیں ہیں جو اب تک پوری نہیں ہوئی یا اللہ تو ان تمام لوگوں کی تمام دعاؤں کو قبول اور منظور فرما لے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، پھر گھر میں رہنے والے لوگوں کی جو بھی دعائیں ہوں گی وہ ایسے قبول ہو جائیں گی جیسے قبول ہونے کا حق بنتا ہے۔ اگر کسی کی دعا شادی کے لیے ہوگی تو اس کی شادی ہو جائے گی، اگر کسی کی دعا کاروبار میں ترقی کے لیے ہوگی تو اس کے کاروبار میں ترقی ہو جائے گی، اگر کوئی ارب پتی بننا چاہتا ہوگا تو انشاءاللہ تعالی وہ ارب پتی بھی بن جائے گا، کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا بلی کی دعا ساتوں آسمان پار کر جاتی ہے، کہیں رکتی نہیں۔ جبکہ دوسرے نمبر پر بلی کے ساتھ اگر آپ یہ دوسرا کام کر لیتے ہیں جو اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، تو بلی کے ساتھ یہ دوسرا کام کرنا آپ کو مصیبتوں پریشانیوں سے نکال سکتا ہے۔ آپ اگر کسی بہت بڑی مصیبت میں ہیں، پریشانی میں ہیں، تو تمام آپ کی مصیبتیں پریشانیاں ختم کر سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دجال بلی سے نفرت کرتا ہے، اسی لیے جو دجالی کوفتے ہیں انہوں نے بلی کے بارے میں طرح طرح کی باتیں پھیلا رکھی ہیں، جیسے کہ کالی بلی منحوس ہوتی ہے، اگر کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو کام نہیں بنے گا۔ اسی طرح اگر بلی کسی کے گھر میں آ کر آوازیں نکالے، جسے عام لوگ رونا مانتے ہیں، عام لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ بلی جو آوازیں نکال رہی ہے وہ اصل میں ان کے گھر میں آ کر بلی رو رہی ہے، تو یہ بھی مانا جاتا ہے کہ بلی کا گھر میں آ کر رونا اصل میں اس چیز کی نشانی ہوتی ہے کہ خدا نخواستہ گھر میں کسی کی موت آنے والی ہے، شاید بلی موت کے فرشتوں کو دیکھ کر رو رہی ہے، جبکہ اسلامی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں کہ ایسے کوئی بھی بات نہیں، بلی موت کے فرشتے تو چھوڑیں کسی بھی فرشتے کو نہیں دیکھ سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا صرف مفہوم یہ ہے کہ کوئی بھی جانور فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتا سوائے مرغ کے، یعنی صرف مرغ ایسا جانور ہے جو کہ فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے۔ اسی لیے جب صبح صبح مرغ اذانیں دیتا ہے تو اکثر لوگ مانتے ہیں کہ جو مرغ ہوتا ہے وہ فرشتوں کو دیکھ کر اذانیں دے رہا ہوتا ہے، لیکن مرغ کے سوا بلی کیا کوئی بھی اور جانور فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتا۔ اصل میں جو بلی آپ کے گھر میں آ کر روتی ہے، اصل میں عام طور پر اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اکثر جو بلیاں سردی کی وجہ سے کسی گھر میں آ کر آوازیں نکالتی ہیں، انہیں بہت زیادہ سردی لگ رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح اکثر جو بلیاں بھوکی ہوتی ہیں تو بہت زیادہ بھوک کی شدت کی وجہ سے بھی آوازیں نکالتی ہیں۔ اسی طرح جو بلے ہوتے ہیں وہ اپنے ایریا کی حفاظت کے لیے دوسرے بلوں سے لڑتے ہیں، اور اس لڑائی میں طرح طرح کی آوازیں نکالی جاتی ہیں، جسے عام انسان جب سنتا ہے تو اسے ایسا لگتا ہے کہ بلیاں رو رہی ہیں، لیکن اصل میں وہ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو بلی کے ساتھ آپ نے کون سا ایسا کام کرنا ہے جس کے بعد آپ کی تمام مصیبتیں اور پریشانیاں دور ہو جائیں، آپ کے گھر میں جتنی بلائیں ہیں وہ ٹل جائیں؟ تو پیارے بہن بھائیوں، اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کے گھر میں جو بلیاں آتی ہیں ان بلیوں کو آپ نے ہرگز بھی مار کر نہیں بھگانا، ان کے ساتھ ہرگز بھی برا سلوک نہیں کرنا۔ اس چیز کو یاد رکھیں کہ جو اہل نظر بزرگ ہیں، جو بہت بڑے اہل علم گزرے ہیں، ان کا ماننا ہے کہ کبھی بھی کوئی بلی خود بخود کسی کے گھر میں نہیں داخل ہوتی، بلی اسی وقت کسی کے گھر میں جاتی ہے جب بلی کو حکم ملتا ہے کہ فلانے گھر میں بلائیں موجود ہیں، جن بلاؤں کی وجہ سے گھر والوں پر مصیبتیں اور پریشانیاں آ رہی ہیں، تو بلی ان گھر والوں کی مصیبتیں اور پریشانیاں دور کرنے یعنی بلاؤں کو ٹالنے کے لیے اکثر اس گھر میں داخل ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلی ہرگز بھی نجس یا ناپاک نہیں، بلکہ یہ تو گھروں میں آنے جانے والیاں ہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، اکثر بلیاں ہمارے گھروں میں چکر لگاتی ہیں، لیکن جو بد نصیب لوگ ہوتے ہیں وہ جب گھر میں کوئی بلی آتی ہے تو کوئی بھی چیز پکڑتے ہیں، بے شک وہ چیز جتنی مرضی سخت یعنی پتھر ہی کیوں نہ ہو، اور بلی کو دے مارتے ہیں۔ وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے کہ بلی کو چوٹ لگتی ہے یا بلی کی آنکھ ہی کیوں نہ نکل جائے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ بلی کو ہرگز بھی نہ مارو، بلکہ اگر بلی کو مارنے کی ضرورت بھی پیش آئے تو روئیں کا گالا بناؤ اور اس روئیں کے گالے سے بلی کو مارو تاکہ بلی کو ذرا بھی چوٹ نہ لگے۔ لیکن ہم لوگ اس چیز کی پرواہ ہی نہیں کرتے، جوتی آئے، پتھر آئے، اینٹ آئے، بلی کو دے مارتے ہیں، جبکہ اصل میں جو ہمارے گھر میں آنے والی بلی ہوتی ہے وہ ہماری گھر میں بلائیں دور کرنے آئی ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اسے کھانے پینے کے لیے کچھ دیں، دودھ ہے تو دودھ ڈال دیں، چچڑے ہیں تو چچڑے ڈال دیں، گوشت ہے تو گوشت ڈال دیں، اور اگر ہم یہ چیزیں افورڈ نہیں کر سکتے تو روٹی کی اگر ایک برکی ہی ڈال دیں، یا اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو بس اپنے گھر میں آنے والی بلیوں کو کچھ نہ کہیں، پھر بھی کافی ہے، لیکن کبھی بھی اپنے گھر میں آنے والی بلیوں کو بگائے نہ، کیونکہ وہ آپ کے گھر سے
मुसीबतें परेशानियां दूर करने आती हैं। तो अब बात कर लेते हैं उस तीसरे काम की, जो कि अगर आप बिल्ली के साथ करते हैं तो आप दौलतमंद हो जाएंगे। इस किस्म के वाकयात आपने भी बेशुमार सुन रखे होंगे कि फलाना शख्स बिल्लियों से प्यार करता था या फलाने शख्स ने बिल्लियां रखी थी गली मोहल्ले में जो होती हैं, और वो उनका ख्याल रखा करता था, जिसके बाद उसकी हालात ऐसे बदले कि वो शख्स जो कि 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से खाता था, साइकिल पे फिरा करता था, कब करोड़पति और अरबपति हो जाता है, उसके पास बंगले आ जाते हैं, गाड़ियां आ जाती हैं। यकीनन आपने ऐसी कई कहानियां सुन रखी होंगी। और प्यारे बहन भाइयों, मैंने ऐसे वाकयात खुद अपनी आंखों से देखे हैं। अगर आप भी थोड़ी रिसर्च करेंगे आपको भी बेशुमार ऐसे कन्फर्म वाकयात मिल जाएंगे। ऐसा बहुत होता है कि जो लोग बिल्लियों से प्यार करते हैं उनका अपनी हैसियत और तफीक के मुताबिक ख्याल रखते हैं तो वो जरूर जिंदगी में कामयाब हो जाते हैं। अक्सर वो बहुत ज्यादा दौलत और पैसे के मालिक बन जाते हैं, क्योंकि इस चीज को याद रखें कि जब अल्लाह की गैर मखलूक यानी वो मखलूक जो कि इंसान नहीं, फिर चाहे वो बिल्ली हो, कुत्ता हो या परिंदे ही क्यों ना हो, जब वो किसी इंसान से खुश हो जाते हैं तो वो उसके लिए दुआ करते हैं। वो कहते हैं कि जैसे इसने हमारा ख्याल रखा, इसने हमारे खाने पीने के लिए हमें रिज़्क दिया, या अल्लाह तू भी इसके रिज़्क में बेशुमार इजाफा कर दे। आप जब भी किसी गैर मखलूक के लिए रिज़्क का वसीला बनते हैं, फिर चाहे आप परिंदों को दाना डालें या बिल्लियों को खाना डालें या किसी दूसरे जानवर को खाना डालें, यानी आप उसके रिज़्क का वसीला बन जाते हैं, तो आपके रिज़्क में बेपनाह इजाफा हो जाता है। इसलिए अगर आप दौलतमंद होना चाहते हैं तो प्यारे बहन भाइयों, अपनी हैसियत और तफीक के मुताबिक फिर चाहे रोटी की एक बुर्की ही क्यों ना दें, लेकिन जानवरों के लिए कुछ ना कुछ किया करें, खासकर बिल्लियों के लिए। फिर देखें कैसे आप दौलतमंद हो जाते हैं। और परिंदों के लिए पानी तो जरूर रखा करें, क्योंकि जो शख्स फिर परिंदों के लिए पानी का ख्याल रखना शुरू कर देता है, परिंदों को पानी डालना शुरू कर देता है, उसकी जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। उसकी जितनी भी मुश्किलात हैं वो आसानियों में ऐसे बदलती हैं कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी जरूर करें, और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकन को दबा दें। जज़ाकल्लाह।